کہ سب سے پہلے پاکستان، صرف ملک کے بارے میں سوچنا ہے اور پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک اکیلے انسان نے محبت میں پورا پہاڑ توڑ کر سڑک بنا دی، اور جس نے یہ ناممکن کام سر انجام دیا، آپ کو پتہ ہے وہ شخص انسانی تاریخ میں ایک عجوبہ انسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ شخص ایک بہت ہی غریب مزدور تھا، ذرا سنتے جائیے گا، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ بڑا غریب مزدور تھا اور یہ اس وقت کا واقعہ جب اس کی عمر تقریباً 22 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ غریب مزدور اپنی بیگم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اچھا، ان کے علاقے میں نا پینے کے لیے کہتے کہ پانی نہیں ہوتا تھا، اور اس وجہ سے مزدور کی جو بیگم ہے اس کو ایک پتھریلے پہاڑ کو کراس کر کے پانی لانا پڑتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ پانی لینے گئی، لیکن اسے پہاڑ کراس کرتے ہوئے شدید چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا خون بہہ رہا تھا۔ مزدور بیگم کو لے کر فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہوا، لیکن اسپتال کے راستے میں بھی وہی پہاڑ تھا اور اسپتال بہت دور تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیگم راستے میں ہی خون ضائع ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اب اس کے بعد یہ مزدور دکھ سے نڈھال ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی بیگم سے شدید محبت کرتا تھا۔ اچھا، غریب مزدور ایک بلند حوصلہ انسان تھا جو آسانی سے ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کو بیگم کے مر جانے کے غم نے ہلا کر رکھ دیا، اور اس دن اس نے ایک عجیب اور تاریخی فیصلہ کیا کہ وہ اس پہاڑ کو ہی توڑ دے گا تاکہ دوبارہ کبھی کسی کی جان اس پہاڑ کی وجہ سے نہ جائے۔ اچھا، مزدور نے پہاڑ کو دیکھا، اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج سے میرا عشق تیری بربادی۔ اے پہاڑ، میری بیگم مجھ سے تیری وجہ سے جدا ہوئی ہے۔ وہ صرف ایک ہتھوڑا اور ضرورت کا کچھ سامان لے کر پہاڑ پہ چلا گیا اور اس پہاڑ کو توڑنے لگ گیا، یعنی شروع ہو گیا پہاڑ توڑنے۔ اب آپ کو پتہ پہاڑ ایک دن میں تو ٹوٹنا نہیں تھا۔ وہ ہر روز رات تک یہ کام کرتا رہتا، دن گزرتے گئے اور پاس والے لوگ جس کو دیکھتے تھے پہاڑ توڑتے ہوئے سمجھتے تھے شاید بکلہٹ کا شکار ہے، شاید باولا ہو گیا، شاید پاگل ہو گیا، اس کا مذاق اڑاتے تھے پاگل سمجھ کے۔ اچھا، اس نے اس پہاڑ کو نہ توڑنے کا سلسلہ نہیں روکا، لوگ اس پہ ہنستے رہے، وہ لگا رہا۔ اس نے کیا کیا کہ پہاڑ کو تقریباً 22 سال تک توڑتا رہا۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی لگاتار توڑتا رہا 22 سال کی عمر سے وہ شروع ہوا، تقریباً 20-22 سال تک وہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر دن رات یہ کام کرتا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا، کچھ کو کہنا ہے کہ 20 سے بھی زیادہ کر سے چلے 20-21-22 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا۔ اب راستے میں آنے والا وہ پہاڑ آخر کار اس نے صفحہ ہستی سے مٹا کر راستہ بنا ہی دیا۔ 20 سال کو مذاق نہیں ہوتا، مطلب 2 ڈیکیڈز وہ ایک ہی کام کرتا رہا اور جنونی ہو کے کرتا رہا، لوگ ہنستے رہے لیکن وہ کرتا رہا اور بالآخر اس نے کر دیا۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقی کہانی ہے۔ یہ بھارتی مزدور اب دنیا میں تو نہیں رہا، لیکن اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی ہے، جس نے محبت اور انسانیت کی لازوال داستان قائم کر دی ہے۔ جس مشکل پہاڑی راستے کی وجہ سے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، کچھ مر گئے، جس میں اس کی بیگم بھی شامل تھی، اسے صرف ایک اکیلے انسان نے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا۔ اچھا ناظرین، اس مزدور نے ایک اور بڑا عجیب کام کیا۔ وہ کیا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ اپنے سمجھ لیں کہ اس قصبے سے پیدل روانہ ہوا اور شہروں کو کراس کرتا ہوا پیدل ہی دارالحکومت پہنچ گیا، جہاں اس نے اس وقت کے جو وزیر کنسٹرکشن تھے ان سے ملنے کی کوشش شروع کر دی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جب وہ وزیر کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ اس نے راستہ بنا دیا، اب اسے صاف کر کے وہاں سڑک بنا دی جائے۔ تو وزیر اس کے اس کارنامے کو سن کر اپنی کرسی سے باقاعدہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ اس کرسی پر آپ بیٹھیے، آپ بیٹھنے کے صحیح حقدار ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، اور وہاں سڑک تعمیر کر دی گئی۔ اب بھارت میں پیش آنے والے اس واقعے پر کئی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں، فلمیں بھی بنی ہیں۔ اب یہ وہ مزدور تھا ناظرین جو سخت غریب تھا، 2 وقت کی روٹی کا حصول اس کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن ایک چیز اس کو پتہ تھی، اور وہ کیا تھی؟ اپنا مقصد۔ اور جب آپ کو مقصد پتہ ہوتا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے، لوگ ہنستے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ تلخ تجربے سے گزرا تھا۔ جو تلخ تجربات آپ کو سکھاتے ہیں نا، یقین جانیے وہ سبق آپ کو کوئی نہیں سکھاتا، لیکن اس محنتی کہہ لیں اور مستقل مزاج مزدور نے یہ جو تلخ تجربات ہیں اور زندگی کے سخت حالات ہیں، کچھ لوگ نا ہار مان لیتے ہیں، کچھ لوگ سیکھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی بلیسنگ ہے، جو تلخ تجربات ہو رہے ہیں یہ ہمیں سکھائیں گے، بنائیں گے۔ اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے ہار نہیں مانی، اس نے ان تجربات سے سیکھا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، جس کے لیے اس نے انسانیت کا کتنا بھلا کر دیا، آپ یہ دیکھیں۔
اس نے مقابلہ کیا، اسی لیے بڑا اور سخت پہاڑ اس کے حوصلے کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو گیا، اور ایسے وہ اپنی بلند ہمت کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سب کی خدمت کر کے چلا گیا۔ اب بات ساری مقصد کی ہے، سمجھیں اس بات کو، مقصد جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مقصد کیا تو پھر آپ اس کے حصول کے لیے اپنی ساری طاقت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو حالات کی سختی ہے وہ بھی آپ کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن ہماری سیاست کی صورتحال اس کہانی سے بہت مختلف ہے۔ یہاں پر ویژن تو ہے لیکن عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے۔ ہمارے رہبروں نے اپنے اپنے ویژن ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے رہبروں کے پاس تو وسائل بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود عوامی چیلنجز سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر وہ ان درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اپوزیشن کے پاس یہ جو عوامی مسائل ہیں، یہ تو کیا سیاسی مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی نظریہ نہیں، کوئی ویژن نہیں، اور یہی وجہ ہے نا کہ اپوزیشن سے تکرار کرتی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان رنجشوں نے اتنا جنم لے لیا اور ان رنجشوں نے ان کے ویژن پر باقاعدہ گرد ڈال دی، ان کو ویژن بھول گیا، اتنی رنجشیں ہیں، اتنی لڑائیاں، اتنے فساد ہیں۔ اب یہاں پر ہر کوئی مطلب پرست دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ماضی میں ایک دوسرے کا کندھا استعمال کیا، یعنی ٹشو پیپر کی طرح جس کو استعمال کیا گیا۔ اب ایک طرف لاہور میں زرداری صاحب نے نون لیگ پر تنقید کی، اور دوسری جانب اب خبریں گھر میں کہ زرداری صاحب نے نون لیگ سے سیاسی ڈیل کرنے کی حامی بھری ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب تک زرداری صاحب کی پیشکش اور پیغام پہنچا دی ہے، لیکن نواز شریف نے زرداری صاحب کی پیشکش کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ آصف علی زرداری نے جو کچھ لاہور میں کہا اس کے بعد ان پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ناظرین، آسانی کے لیے تفصیل بتا دیتی ہوں کہ زرداری صاحب نے نون لیگ کو کس قسم کی سیاسی ڈیل کی پیشکش کی اور نون لیگ نے اس پہ کیا رد عمل دیا۔ ذرائع اس حوالے سے تصدیق کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے نئی سیاسی حکمت عملی اپناتے ہوئے نون لیگ کو کچھ لو اور کچھ دو کی پیشکش کی، کچھ لو کچھ دو کی پیشکش، جسے نواز شریف صاحب نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کو یہ پیشکش کی کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہٹانے میں بھی نون لیگ کو مکمل تعاون کی انتظامی کروائی گئی، اور آصف علی زرداری صاحب نے دعویٰ کیا کہ کاف لیگ اور جی ڈی اے والے بھی ان ہاؤس تبدیلی میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے یہ آفر بھی نون لیگ کو کرائی کہ جی قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی نون لیگ رکھ لے، اور ذرائع کے مطابق سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، یہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کو پہنچایا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے ان تمام تفصیلات سے پارٹی قائد نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا، لیکن نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کی پیشکش تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمیں یوز کرنا چاہتی ہے، استعمال کرنا چاہتی ہے، یعنی عام الفاظ میں کہہ دیں کہ ہم ٹیشو پیپر نہیں، ہم استعمال نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں منظور۔ اچھا، آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ لاہور میں کہا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد ان سے تعاون کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، ذرائع سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، وہ کیا کہ جی نون لیگ نے خود کاف لیگ سے رابطے کیے، نون لیگ نے خود کاف لیگ سے رابطے کیے، اور نون لیگ کا جو وفد ہے کاف لیگ سے ملاقات کرے گا، اور اب یہ ساری صورتحال ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں نئی سیاسی صف بندی، اس کا کوئی ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب زرداری صاحب بھی تبدیلی کے لیے خطرہ بننا چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ کہہ لیں کہ گو مگو کا شکار ہے کہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سیاست میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کر بھی لیں گے، یا نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کر لیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب کے بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بیان پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بیان ہے وہ افسوسناک ہے۔ میاں صاحب کی پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی ہمیشہ ناقابل تردید رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو کن حالات میں بیرون ملک جانا پڑا آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایسے ریمارکس سے گریز کرنا چاہیے اور سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے آخری بات درست کی ہے کہ سب کو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب سب جماعتیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے باز آ جائیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، اور اسی لیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کراچی میں میدان بھی لگا لیا ہے۔ وہ گرین لائن منصوبہ جس کا افتتاح کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرنا ہے، نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے،
یہ ہمارا ہی منصوبہ ہے. ذرا کلپ دیکھیے گا آپ سمجھ جائیں گے. ذرا چلائیے گا کلپ. سنا آپ نے احسن اقبال اور محمد زبیر کو پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف سب جماعتیں یعنی تینوں بڑی جماعتیں اپنا اپنا کریڈٹ لینے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. اور حیران کن بات یہ کہ جیسے اسد عمر نے گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں بتایا کہ 10 دسمبر کو وزیر اعظم کراچی والوں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کریں گے, تو نون لیگ نے ایسی پھرتیاں دکھائی, مطلب یقین جانے مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, ایسی پھرتیاں دکھائی کہ گرین لائن منصوبے کے افتتاح سے ایک دن پہلے ہی نون لیگ نے اس منصوبے کا علامت افتتاح کر دیا. نہیں اتنی جلدی تھی آپ لوگوں کو کریڈٹ لینے کی. اب اسی مقصد کے لیے احسن اقبال صاحب کراچی کے دورے پر آئے. اچھا, مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں ہے اور نہ نون لیگ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے, نہ وفاق میں حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود نون لیگ نے اس منصوبے کا افتتاح کرنا چاہا. اور جب لیگی رہنما اس منصوبے کا افتتاح کرنے لگے تو انتظامیہ نے انہیں روکا کہ بھی آپ کس حساب سے آگے افتتاح کرنے, جس کے بعد شہباز شریف صاحب اور احسن اقبال صاحب نے الزام لگایا کہ لیگی رہنماؤں پر حکومت نے تشدد کروایا. اچھا, احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران اپنے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پر ڈنڈے لگنے کا بھی بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ گرین لائن منصوبے کے افتتاح میں ان کا لہو بھی شامل ہو گیا. اب اگر دیکھا جائے تو ایک اہم سوال بنتا ہے اور وہ یہ کہ جی چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, ایسے میں کوئی بھی جماعت اٹھ کر کسی منصوبے کا افتتاح کرنے لگے تو یہ کیسی روایت ہے؟ یہ تو ایک روایت بن جائے گی, اور کس قسم کی روایت ہے یہ؟ اور دوسرا, جب کوئی اس طرح کرے گا تو حکومت کے ادارے تو پھر حرکت میں آئیں گے, ظاہری بات ہے. اب احسن اقبال اور محمد زبیر گرین لائن منصوبے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان کہتے ہیں کہ سڑکوں اور شاہراہیں بنانے سے ملک بنتے ہیں, جو اس منصوبے کے ناجائز حقدار ہیں وہ کل کراچی آئیں گے اور عمران نیازی کس منہ سے گرین لائن کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. ہم نے ترقی کے فلسفے کو دیکھ کر کام کیا تھا, عمران خان تو ان منصوبوں کو جنگلہ بس کہا کرتے تھے. اچھا, اسی طرح محمد زبیر صاحب بھی کچھ فرما رہے تھے. انہوں نے کیا کہا جی, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کل جس چیز کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں نا, وہ تحفہ اصل میں میاں نواز شریف صاحب نے سندھ کی عوام کو دی ہے اور آج نون لیگ نے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے اور عمران خان صاحب کو منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے کراچی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب نون لیگ وفاقی حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ جی حکومت زبردستی نون لیگ کے نام کے منصوبے کی تختی اتار کر اپنے نام کی تختی لگانا چاہتی ہے. عمر نے نون لیگ کے اس اقدام کو وہ کہتے ہیں جی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ قرار دیا ہے. اچھا, اسد عمر صاحب اور عمران اسماعیل نے آج گرین بس منصوبے پر روشنی بھی ڈالی ہے. ذرا دونوں رہنماؤں کا کلپ چلائیے گا ٹیم. اچھا, سنا آپ نے اسد عمر صاحب کو اور عمران اسماعیل صاحب کو. اب تحریک انصاف پیپلز پارٹی پر بھی الزام لگا رہی ہے کہ جس نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اب ایک دوسرے پر کریڈٹ چوری کرنے کا یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے. جیسا کہ نون لیگ نے حکومت پر الزام لگایا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کاف لیگ بھی نون لیگ پر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ جی نون لیگ والوں نے ان کے مکمل جو منصوبے تھے ان پر اپنے نام کی تختیاں لگا کر کاف لیگ کا کریڈٹ چوری کر لیا. اب اسد عمر کہتے ہیں کہ جی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا گیا تھا جس کا اعلان وزیر اعظم نے پچھلے سال سپٹمبر میں کیا تھا اور اس کے تحت وفاق کے حصے میں 5 بڑے منصوبے آئے تھے اور اس میں ایک گرین لائن منصوبہ بھی شامل تھا. اچھا, گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے بھی گرین لائن منصوبے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم نے گرین لائن میں سفر کیا اور یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ جی بس میں معیاری نظام رکھا گیا. اور گورنر سندھ نے کہا ہے کہ کل بروز جمعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس منصوبے کا افتتاح کریں گے اور 25 دسمبر سے گرین لائن بس عوام کے لیے چلائی جائے گی, جبکہ کل سے جو بسیں وہ 15 دن ٹرائل پر چلائی جائیں گی. اچھا, عمران اسماعیل صاحب کا مزید کیا کہنا تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ 13 سال سے سندھ حکومت نے کراچی کو ایک بس بھی نہیں دی ہے. اب اس منصوبے کو دیکھتے سندھ حکومت کچھ منصوبے لے آئے. اب ایک طرف نون لیگ پیپلز پارٹی اور حکومت سے الجھ رہی ہے اور دوسری جانب سندھ حکومت اور وفاق میں بھی جوڑ پڑ گیا ہے. مرتضی وہاب نے وفاق کے خلاف کہتے ہیں کہ محاذ ہی کھول کے رکھ دینا, یہ سچویشن ہے, محاذ کھول کے رکھ دیا. ذرا کلپ چلائیے گا مرتضی کا. سنا آپ نے مرتضی وہاب کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر واقعی 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے اور وہ پاکستان سب کے لیے برابر کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا لیگلائز ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹی قانونی ہو جائے لیکن سندھ میں یہ نہ ہو. یہ تو دوہرا معیار ہے اور یہ کب تک چلے گا؟ مرتضی وہاب کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت نے سندھ کو تنہا چھوڑ دیا ہے, اسی لیے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو وہاں گیس نہیں ملتی ہے. کراچی معاشی ہب ہے لیکن کسی صنعت کار کے پاس چلے جائیں تو وہ یہی گلہ شکوہ کرتا نظر آئے گا کہ یہاں پہ گیس نہیں آتی ہے. اب سندھ حکومت کو وفاق سے بڑے گلے ہیں, بڑے شکوے, جبکہ وفاق کیا کہتا ہے کہ اگر ہم منصوبہ لگاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ ہمارے مخالفین چوری کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. اب ایک طرف کل کراچی میں پرائم منسٹر وزیر اعظم گرین لائن منصوبے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں تو کل کے دن پیپلز پارٹی مہنگائی اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے, یعنی کل ہی کے دن احتجاج کرنا تھا.
شازیہ ہماری کا کلپ ہوگا, ذرا چلائیے گا. ارے شازیہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا, مشکل کر دیا, اور اسی لیے جب ہم کسی غریب کے پاس جا کر اس کا حال پوچھتے تو سب سے پہلے مہنگائی کو روتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھی ہے. آج صرف لوگوں کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. 93% یعنی 93% عوام یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے. ہمیں اس ملک کے وزیر اعظم کو یہ بتانا پڑے گا کہ اٹھیں, جاگیں اور دیکھیں کہ اس مہنگائی نے کس طرح سے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. اچھا شازیہ ہماری پیپلز پارٹی کے احتجاج سے متعلق بھی گفتگو کر رہی تھیں, اور کیا بتا رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو احتجاج ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی پہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ آگ دونوں جانب برابر لگی ہوئی ہے. اچھا فواد چودھری بھی سندھ حکومت کو بتا رہے ہیں کہ وہ عوام کا درد رکھنے کا کیا لفظ استعمال کرے, ناٹک کرتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ جی سندھ حکومت سندھ کے عوام کے مخالف ہے. اچھا فواد نے ایسا کیوں کہا, یہ ذرا کلپ دیکھیے گا. اچھا فواد چودھری کہتے ہیں کہ پورے ملک میں آٹا 1100 اور سندھ میں 1460 روپے میں مل رہا ہے. سندھ پر مسلط حکومت کیوں اتنی سندھ مخالف ہے؟ سندھ حکومت کی پالیسیز کا نقصان سندھ کے لوگوں کو ہو رہا ہے. سندھ کے علاوہ پورے ملک میں راشن پر رعایت اور ہیلتھ انشورنس کی سہولت میسر ہوگی. سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ سندھ کی عوام سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں. اب ناظرین ہر کسی کا اپنا نظریہ, اپنا ویژن, اور کوئی اپنا نظریہ چوری ہونے کا الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے. کوئی اپنے نظریے میں کلیئر ہی نہیں ہے, بالکل بھی کلیئر نہیں ہے. اب ایسے میں مشکلات اور سخت حالات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اور قوم کے لیے سوچنا ہوگا, اپنے نظریے کو ایک بنانا ہوگا. بہت سے معاملات ہیں جہاں پر مل کر آپ لوگوں کو کام کرنا ہوگا. مطلب ایک دوسرے کی جب ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں بہت سے معاملات پہ, خاص طور پہ جو قومی ایشوز ہوتے ہیں جو ملک کے مفاد میں جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے معاملات ہیں جہاں پر آپ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں نا, یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ آپ ملک کی مخالفت کر رہے ہیں. بہت سے معاملات میں آپ لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون حکومت میں, کون اپوزیشن میں ہے, کون آپ کو سر متھے سے دکھتا ہے, کس نے اینٹ ماری اس کو جواب پتھر سے دینا, کس نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا, ہمارے اندر گرج اب وقت آ گیا ہم نے بدلہ لینا. نہیں, بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, صرف ملک کے بارے میں سوچنا ہے, قوم کے بارے میں سوچنا ہے, اور مل کر بہت سے ایشوز ایسے اس پہ آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا, ورنہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سندھ بلدیاتی ایکٹ کے ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے, اور ایم کیو ایم کے مختلف وفود نے جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. 11 دسمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے, جبکہ کچھ دن پہلے سندھ کے نئے بلدیاتی نظام پر ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگی قیادت میں ملاقات بھی ہوئی تھی, جس کے بعد سابق گورنر سندھ محمد زبیر, سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل اور ایم کیو ایم رہنما عامر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سندھ حکومت کے خلاف ہر سطح پر مظاہرے کریں گے اور ضرورت پڑی تو اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے. اچھا دوسری جانب سندھ حکومت کے ترجمان اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے کئی سال اقتدار کے مزے لوٹے ہیں اور اب احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ باقی لوگ انتخابات کی جانب جا رہے ہیں اور سندھ میں اپوزیشن جماعتوں نے نیا کر دیا. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان اور پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل صاحب. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. کنور صاحب, کیا سندھ کی جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی جو آل پارٹیز کانفرنس اس میں شرکت کے لیے تیار ہیں, اور کیا سندھ بلدیاتی ایکٹ کے ترمیمی بل کے خلاف سب کا موقف ایک ہی ہے, سب ایک پیج پر ہیں بھی یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ایم کیو ایم نے جو یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, یہ بلائی اس لیے ہے کہ اس کے لیے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو بل صوبائی حکومت لے کر آئی ہے اس کے خلاف ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کیا جا سکے, بنایا جا سکے. اور ہم تمام ہی سیاسی جماعتوں کے پاس گئے ہیں اور تمام ہی سیاسی جماعتیں اس بل کے بارے میں فکر مند ہے. جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے کہ لوکل گورنمنٹ, کہ یہ لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, لیکن اب یہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے جب تک اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو وہ کیا لوگوں کے مسائل حل کر سکے گی. تو پیپلز پارٹی کی جو متعصب حکومت ہے اس نے پہلے ہی سندھ کے شہری علاقوں کو بری طرح سے لوٹا ہے,
اور اب یہ جو ان کا چونکہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اقتدار میں آؤ، لوٹ مار کرو، اس سے پیسہ بناؤ، اس سے آئندہ الیکشن خریدو، تو یہ جب سے یہ جماعت بنی ہے جب سے ان کی یہی پالیسی ہے اور اسی پر یہ لوگ عمل دخل کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ صوبائی حکومت کے سارے محکموں کو لوٹنے کے بعد جو کچھ یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس میں جو کچھ ہے اس میں لوٹ مار کا انہوں نے سلسلہ 2013 میں جو یہ لے کر آئے تھے بل، اس میں پہلے ہی جو بہت سارے ایسے اختیارات تھے جس طرح گاربیج لفٹنگ ہے یا سیوریج اور واٹر سپلائی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو بلڈنگ کنٹرول ہے، جو سب کے سب شہری مسائل ہیں، یہ پہلے ہی اس حکومت نے لے لیے تھے۔ اب جو اس کے رہی سہے اختیارات تھے جس میں اسپتال تھے، جس میں اسکول تھے، وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں عباسی اسپتال ہے یا آئی اسپینسر ہاسپٹل ہے یا کارڈک ہاسپٹل، وہ تمام کے تمام بھی انہوں نے صوبائی حکومت کی تحویل میں لے لیے۔ تو اس کے بعد تو یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا جو یہ بلدیات ہوں گی یہ تو بس ایسی ہو جائیں گی جیسے کوئی این جی او ہوتی ہے کہ بس یہ صرف ادھر ادھر پھر لیے، لوگوں کے مسائل لے لیے لیکن ان کو حل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو ان اختیارات کے ساتھ الیکشن کرانے سے تو کہیں بہتر ہے کہ الیکشن نہ کرائے جائیں، اور ایم کیو ایم کا یہ یقین ہے کہ سیاست ہوتی ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو سیاست کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو ایم کیو ایم کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان لوکل باڈیز کے سسٹم کو، ان بلدیاتی اداروں کو بے اختیار کر دیا جائے۔ اس لیے ایم کیو ایم نے اپنی اس پر آواز بلند کی ہوئی ہے، وہ عوام میں بھی اویئرنیس پیدا کر رہی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہی ہے تاکہ یہ جو سندھ کے ساتھ، جو کراچی کے ساتھ اور سندھ کی دیگر شہروں کے ساتھ یہ زیادتی ناانصافی کر رہے ہیں، اس کا تدارک کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب پاکستان کے جو ہونے والے مظاہرے ہیں اس پر کچھ فرما رہے ہیں، یہ ذرا سوٹ چلائیے گا ٹیم، آپ بھی سنیے گا کنور صاحب، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جی، تو آپ نے سنا سعید غنی صاحب کو، کیا کہیں گے کنور صاحب؟ دیکھیں اب چونکہ یہ جو ایم کیو ایم جو مظاہرے کر رہی ہے در حقیقت یہ اسی صوبائی حکومت کے خلاف ہے، تو اس کے لیے یہ ایک اسی قسم کی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہی ہے۔ مہنگائی ہے، پورے پاکستان میں مہنگائی ہے، اس کے لیے ایم کیو ایم بات کرتی ہے، لیکن جو ابھی فوری مسئلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جو انہوں نے جو نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جو ادارے ہیں ان کے اختیارات بھی سلب کر رہے ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت ہے یہ 18ویں ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ اسی 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم 140A تھی کہ جس میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ گراس روٹ لیول پر دیے جائیں گے اور ان بلدیاتی اداروں کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشلی اختیار دیا جائے گا۔ تو 2013 میں انہوں نے سارے اختیار لے لیے، ایڈمنسٹریٹو بھی لے لیے اور فائنینشل بھی لے لیے، اور اس کے بعد جو بچے کچھ تھے وہ اس میں لے لیے ہیں۔ تو ان کے خود کے اتنا اس میں تضاد ہے، اور جو بھی کراچی میں خون خرابہ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے وقت میں ہی ہوا ہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد پر عوام میں پینک پیدا ہوتا تھا۔ اور ہمیشہ جب بھی ہوا، اور ابھی سے نہیں، 1972 میں جب ایم کیو ایم کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت بھی سندھ میں، کراچی میں ہنگامے ہوئے، اس لیے کہ اس وقت بھی انہوں نے جو ہندوستان سے پاکستان کو بنانے والے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا، انہیں اندرون سندھ سے مار کے نکالا۔ اسی وقت اسی جو متعصب پیپلز پارٹی ہے اسی نے کوٹا سسٹم نافذ کر کے اس صوبے کو اسی وقت تقسیم کر دیا تھا شہری اور دیہی میں، اور یہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، سعید غنی صاحب کچھ اور بھی فرما رہے ہیں، گیس بحران، بجلی کی قیمتوں پر کچھ کہہ رہے ہیں، ٹیم ذرا یہ بھی چلائیے گا۔ جی، تو سنا آپ نے سعید غنی صاحب کو۔ جی کنور صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری جو اس میں وفاقی حکومت میں جو شمولیت ہے
اس کی جو 40 رکنی کابینہ ہے اس میں سے ایک ہمارے وزیر ہیں. تو یہ ہماری اس میں شمولیت ہے. ہم کیبنٹ کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی ان مہنگائی کے خلاف ان تمام چیزوں کے لیے آواز احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو ان کے جانبدارانہ متعصبانہ اقدامات ہیں اس پر بات نہ کریں. جو صوبائی حکومت کے اور جانبدارانہ متعصبانہ جو اقدامات ہیں ان پر MQM احتجاج کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اچھا کنور صاحب، وزیر اعظم صاحب بھی کل کراچی ہوں گے، گرین لائن منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے مسائل بھی کافی زیادہ پیچیدہ بھی ہیں، گمبھیر بھی ہیں، ظاہری بات ہے ان کا حل بھی ہونا چاہیے جو آپ ایک آواز اٹھا رہے ہیں. تو ایسا کوئی شیڈیول یا کوئی ایسی بات کہ آپ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا ملاقات متوقع ہے؟ دیکھیں، جو کل کے پروگرام میں ہم لوگوں کو انویٹیشن ملا ہے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک پروگرام میں آ رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم عوامی مسائل کے اوپر، عوامی ایشوز پر ہم وزیر اعظم صاحب کی توجہ دلاتے رہتے ہیں. کیبنٹ میں جو ہمارے وزیر ہیں وہ بھی دلاتے رہتے ہیں، اور MQM کے جب ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت بھی دلاتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم بہرحال جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کنور صاحب، غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے معاملے پر پیپلز پارٹی قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اس پہ MQM پاکستان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمارا اس میں موقف یہی ہے کہ یہ جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں یہ سب پیپلز پارٹی کی تعمیر کردہ ہیں. اور یہ جو ایک ریلیف کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں جو لوگ جن کا یہاں پر پیسہ انویسٹ ہو گیا ہے سندھ کے لوگوں کا، کراچی کے لوگوں کا، ان کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن یہ جو پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے، یہ کراچی کے جو 19,000 ایکڑ کے اوپر انہوں نے غیر قانونی قبضے کرائے ہیں، جنہوں نے گوٹھ آباد اسکیم بنا کے جو قبضے کرائے ہیں، جو انہوں نے ساری غیر قانونی تعمیرات کرائی ہے، تو ان تمام کو نہ صرف ریگولرائز کرنے کے لیے بلکہ ایک نیا جو رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور ہم بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں جن کا پیسہ اس میں لگ گیا ہے ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ذریعے کھانے کمانے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع نہیں ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کی صورتحال سر جنگ کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے، بلاکس بن رہے ہیں جسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی سر جنگ سے دنیا کا بہت بڑا نقصان کیا، لیکن اس لیے پاکستان پھنسنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے، جیسے ہم نے ایران اور سعودی عرب تنازع میں کیا. اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے بڑھتے ہوئے جو فاصلے ہیں ان کو بھی کم کرنا چاہتا ہے. اور ذرائع کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے امن مذاکرات کا عمل جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں طالبان کو رہا بھی کر دیا گیا، اور رہا کیے جانے والے افراد حکومت پاکستان کی وائٹ اور گرے لسٹ میں شامل تھے، اور اہم طالبان قیدیوں کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے. اچھا، باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اہم قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کیا گیا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں پاکستان میں اپنے علاقوں کو واپس اجازت دی جائے یا پھر افغانستان بھیج دیا جائے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب، امریکہ اور چین میں جاری جو سر جنگ ہے اس کے اثرات ہمارے ملک پر بھی ہوں گے، کیونکہ دونوں ممالک ہماری حمایت چاہتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا، واضح کہا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، میرا خیال ہے کہ بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھی انٹینشن ہے، لیکن میرا خیال اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے. اور میں اس کے جو محرکات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے ان کے درمیان جس کو کہ کوئی دور کر سکے تیسرا فریق. اور تیسرا فریق بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جو، یا اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہو یا کسی کو بات سمجھانی ہو
تو آپ کو پھر اس سے بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کم از کم برابر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, یا بہت اہم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور کر سکے یا برج کا کام کر سکے, یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی نیت ہے. اگر آپ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف کا مقابلہ تنہا کر سکتے ہیں بغیر کسی بلاک میں گئے تو بسم اللہ, بڑی اچھی یہ بات ہے. سوال مطلب ایک سائیڈ ہے جو آپ کا ناک رگڑنے پر تلی ہوئی ہے, آپ اس کو اور دوسری سائیڈ کو برابر کیسے رکھ سکتے ہیں میری بہن؟ اگر تو ہو نا کوئی شک ہو, کہ اگر میرے دل میں کوئی شک ہو کہ جی وہ بھی ہمارے دل میں کوئی اچھی چیز رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ حالات بھائی وہ آپ کو تقریباً گالیاں دی ہیں انہوں نے, آپ کو اتنا برا بھلا کہا ہے کہ جس کا کوئی, یہ تو آپ کی اہمیت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ آپ ان سے آہستہ آہستہ دور ہوں بجائے اس کے کہ آپ کوشش کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی نیت ہے پرائم منسٹر کی, میں ان کی تائید کرتا ہوں, لیکن یہ دونوں باتیں ہونے والی نہیں ہے. نہ تو اب امریکہ اور چین کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے تو ذرا دیکھ لیں الگ ہو کے, میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑے گی نہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا پڑے گا. ارے جنت صاحب, آپ کی بات سے مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آیا, دیکھنے والے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے. یعنی آپ کی بات سے کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, یعنی ہم کسی بلاک کا حصہ نہ بنے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ مینس کہ پاکستان ان سے بلیک میل ہوتا رہے گا. مطلب سیدھے سیدھے الفاظ میں اگر بات کی جائے تو کیا یعنی گن پوائنٹ پہ جو کروانا چاہیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے, ہم کبھی بھی ڈگنیٹی نہیں دکھا سکتے, ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ڈیسیژن, آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو ہم کیا کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ ہم کہیں جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے؟ جی آ سکتے ہیں, میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن آنے ابھی والے نہیں دنوں میں ہے. آ آپ کا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بالکل ہم اس لیکن میں پوزیشن ایک میں چیز نہیں واضح بھی کرنا چاہتا ہوں, میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیے جی دوستوں اور دشمنوں میں فرق کیجئے. اگر آپ دوستوں اور دشمنوں کو برابر رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے دوست بھی آپ سے ناراض ہوں گے, تو پھر آپ نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. تو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے گھر پہ جانا ہے یا گھاٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کافی کلیئر الفاظ میں کہہ دیا. ٹھیک ہے جنرل صاحب آگے چلتے ہیں. اچھا, ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کئی مہینوں سے چین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اعتراض کر رہا ہے, اور اب امریکہ نے اپنے کھلاڑیوں کو چین میں ہونے والی جو گیمز ہے اس میں شرکت سے بھی روک دیا, آپ کو پتہ ہوگا. اور اس امریکی اقدام سے شدید مشتعل ہو کر چین نے جو جوابی اقدامات کی دھمکی دی ہے اور خبردار بھی کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کو اپنے غلط عمل کی قیمت چکانا پڑے گی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, مطلب اگر کہہ دیا جائے کہ قیمت چکانا پڑے گی, اس کا مطلب بہت غصے میں چین؟ جی دیکھیں, یہ تو کولڈ وار کا تسلسل ہے نا. آج تو یہ کہا گیا نا کہ کولڈ وار کی طرف جا رہا ہے, اصل میں دنیا آلریڈی کولڈ وار کے درمیان میں ہے. کولڈ وار چل رہی ہے جو کہ پولیٹیکل اور اکنامک نیچر کی ہے, اور اس دفعہ ملٹری نیچر ذرا کم ہے اس میں, اس لیے شاید ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھی کولڈ وار کس نوعیت کی چل رہی ہے. چین کے پاس اپنے کارڈز ہوں گے, جس میں میرا خیال سب سے بڑا اکنامک کارڈ ہے, تو وہ دونوں کے پاس ہے, صاف ظاہر ہے امریکہ کے پاس بھی ہے. تو وہ زور آزمائی میرا خیال ہے کہ پہلے پولیٹیکلی کی ہے انہوں نے, اس کے بعد اب اکنامک سٹینڈ آف ہے ان کے درمیان. تو اگر اب جیسے یہ کھلاڑیوں کا نہ جانا تو اسی فیلڈ میں کہیں چین بھی اس کا جواب دے دے گا, تو یہ تو ابھی چلتا رہے گا. اور اس میں تو اور یہ بہانے ہوتے ہیں, یہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑے ملکوں کے درمیان مخاصمت کا ماحول ہے تو وہ ہر ہیلے بہانے سے اس کا اظہار کریں گے. امریکہ بھی کرے گا, چین بھی کرے گا. اچھا, کولڈ وار جیسا کہ آپ نے کہا جانا صاحب, جو کولڈ وار ہوتی ہے اس کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت تو نہیں لگتا نا, یا یہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی تبدیل بڑی جنگ میں؟ جی دیکھیں, اگر تو ریشنل ایکٹرز ہوں دونوں طرف جو کہ ہیں, میرا خیال ہے تو بہت بڑی جنگ میں تو یہ تبدیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیوکلیئر پاور اور اس قسم کی پاور ہیں جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک کولڈ وار کا ایک اور پہلو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پراکسی وار. مطلب یہ کہ وہ اپنی مین لینڈ پہ نہیں جنگ لڑتے لیکن کہیں اور لڑ سکتے ہیں, اور یہاں پر خدشہ جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے. لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے جو میں ابھی کرنے والا ہوں, کہ جب بڑے آپس میں لڑائی نہیں کر سکتے تو وہ ان چھوٹوں کی ناک رگڑتے ہیں جو کہ ان کے بڑوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نیوٹرل ہونے کی کوشش کریں تاکہ یہ کوئی آپ کی ناک رگڑنے کے قابل نہ ہو, لیکن چونکہ ناک آپ کی رگڑی جا رہی ہے ادروائز آلسو, اس لیے میرا خیال ہے کسی کی مدد حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اپنی ناک بچائیں. اور ہمیں زیادہ خدشہ ہے کہ ہندوستان جو ہے امریکہ کے ایما پر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل سکتا ہے.
اس کے لیے ہمیں مکمل تیاری کرنا ہوگی. مکمل تیاری کرنا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب صاحب، کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے امن مذاکرات کی بات کریں تو خبر یہ ہے کہ جی اہم جو طالبان قیدی ہیں ان کی رہائی کے عمل کو روک دیا گیا تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی انہیں پاکستان میں اپنے علاقوں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے یا پھر افغانستان بھیجا جائے. اس میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. جی دیکھیں، یہ تو ابھی خبر مجھے معلوم نہیں ہے، اس قسم کی خبریں اڑتی رہتی ہیں، لیکن جب تک ان کے جو آپ کو پتہ ہے کہ سارے فیکشنز تو آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. جیسے نور ولی کا پھر بار بار بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم تو کوئی ان سے بات نہیں کر رہے یا کوئی جو بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی بہت اچھی ہے پاکستان کی، ٹاکنگ اینڈ فائٹنگ، کہ ایک تو حجت پوری ہو جائے گی کہ دیکھیں افغان طالبان نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ان سے بات کریں، ہم خود بھی یہ چاہ رہے تھے اور یہ ریکویسٹ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پھر آئی تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان نے بڑے کلیئر رکھے ہوئے ہیں جو اپنے کنڈیشنز. نمبر 1 کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کیا جائے، نمبر 2 کہ ہتھیار پھینکے جائے، اور تیسرا یہ کہ پھر آرام سے پرامن طریقے سے رہا جائے اور کوئی اس قسم کا کام نہ کیا جائے. تو یہ تینوں شرطیں مانیں گے تو پھر یہ جو بلیک ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے لوگ نہیں چھوڑے ہیں، بلیک لوگ، وہ نہیں چھوڑے جا سکتے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو، جب تک کوئی گارنٹیز نہ ہو. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے بہت کمزور پوزیشن میں ہے اور وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی بات مانے گی. اگر نہیں مانے گی تو اس کو سامنا کرنا پڑے گا افغان طالبان کے غصے کا. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی موت، اس موت نے جہاں بھارتی جو سینا ہے، فوج ہے، اس کو دھچکا پہنچایا، وہیں پہ اس واقعے نے جو نریندر مودی کے شدت پسندانہ نظریات ہیں ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی جامہ پہنانے کے لائحہ عمل کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. اور سب سے بڑی بات اس واقعے میں قدرت کی طرف سے کتنا بڑا پیغام ہے سمجھنے والوں کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ حادثہ جو بھی ہے اس پر افسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ دشمن کے ساتھ پیش آئے یا دوست کے ساتھ پیش آئے، تو حادثہ تو حادثہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بپن کی اپوائنٹمنٹ تھی سی ڈی ایس، وہ کنٹروورشل تھی فوج کے اندر بھی اور سول سوسائٹی میں بھی ہندوستان کی، اور خاص کر ایئر فورس کے ساتھ، انڈین ایئر فورس کے ساتھ ان کی بہت سخت مخاصمت تھی اور ایک سٹینڈ آف تھا جو کہ آخری دنوں میں کچھ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. میں ایز اے پاکستانی جنرل، ریٹائرڈ جنرل ہوں بے شک، میں خوش تھا ان سے، اور آپ حیران ہوں گی کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کہ ان کی جو بولنے کی عادت تھی زیادہ، اس سے ہمیں ان کے عزائم پتہ چلتے رہتے تھے. جب آپ کو دشمن کے عزائم پتہ ہوں تو آدھا پلان آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ جو ہندوستان کے اندر جو فوج میں سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو شاید خوش ہوگی اس بات پر، میرا اندازہ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر خلف شعار ہے. ایئر فورس بھی بہت خوش ہوگی، لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں میں اتنا خوش نہیں ہوں. ہمارے لیے تو وہ بندہ ٹھیک تھا. یعنی ہمیں اندر کی باتیں پتہ چلتی رہتی تھیں. جی ان کے جذبہ، وہ اتنے جذباتی تھے، وہ بات کر دیتے تھے. اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنے پروفیشنل نہیں تھے، ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ لوگ ان کی بات مانتے نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 3 دفعہ کہا جی کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان میں. تو وہ ہوتا یہ تھا، وہ حکم دیتے تھے، نیچے والے افسر ان کو کہہ دیتے تھے جی سٹرائک ہو گئی ہے، اور وہ خوش ہو جاتے تھے. تو ایسا جنرل ہمیں کہاں ملے گا میری بہن. جی بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ جی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.